السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم لوگ سید محمد محسن کا یہ افسانہ ہے جس کا نام ہے فرار، اس کو حل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فرار میں جس شخص کا کردار ادا کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ محمود، اس کا نام محمود ہے۔ تو دیکھیے اس میں سید محمد محسن کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیں گے، بہت ہی آسان ہے، کوئی ہارڈ ورڈ بھی نہیں ہے زیادہ۔ اسے حل کریں گے اور پڑھیں گے، اور پھر اسے آخری میں اس کے متعلق جو سوال و جواب ہے اسے بھی حل کریں گے۔ محمود کے بارے میں ہے کہ محمود، ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ ماں کی کرخت آواز، کرخت کے مطلب ہوتا ہے سخت، کڑا، تو سخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ کیا آواز تھی؟ وہ بازو کے کمرہ میں حساب بنا رہا تھا۔ محمود جو ہے بازو کے کمرہ میں حساب بنا رہا تھا۔ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اس کی ماں، محمود کی ماں جو ہے کرخت آواز سے بولی، تو محمود جو بازو کے کمرہ میں حساب بنا رہا تھا وہ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر، سمیٹا بھی نہیں، اور اٹھ کھڑا ہوا آواز سن کے۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا، یعنی محمود کی ماں جو ہے محمود کا نام لے کے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، آواز دے رہی تھی۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا، اس کی ماں کا فربا جسم غصہ سے کانپ رہا تھا۔ فربا کا مطلب ہوتا ہے موٹا، یعنی موٹی عورت تھی وہ، تو وہ اس طریقے سے غصہ ہو چکی تھی گویا کہ وہ کانپ رہی ہے غصہ سے، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ تند مطلب تیز ہوا میں، تیز ہوا میں جس طریقے سے برگد کا درخت ڈولتا ہے، ہلتا ہے، اسی طریقے سے گویا وہ غصہ سے کانپ رہی ہے۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارہ سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا، یعنی ڈر گیا، گویا یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ یعنی اس کی ماں جو ہے اسی طریقے سے کیا ہوتی تھی؟ غصہ ہوتی تھی۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ یہ محمود کو دیکھیے کہ اس کے اندر ماں کی عزت اور اہمیت کیا ہے، کہ محمود جو ہے ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ آگے دیکھیے، یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلہ میں اس کا تنہا ہتھیار تھا، یعنی ماں غصے کی حالت میں ہے اور محمود جو ہے چپ چپ کیا ہو گیا؟ بازو میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ منفعلانہ، منفعلانہ کے مطلب ہوتا ہے شرمندگی کے ساتھ جا کے کیا ہو گیا؟ بازو میں کھڑا ہو گیا۔ پھر امی کیا بول رہی ہے؟ بلا انہیں باہر سے، محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا، یعنی باہر محمود کے والد بیٹھے ہوئے تھے تو محمود کی ماں بول رہی ہے کہ والد کو بلاؤ باہر سے، آپ کو بلا رہی ہے۔ محمود جا کر اپنے والد کو کہہ رہا ہے آپ کو بلا رہی ہے، یعنی امی بلا رہی ہے۔ محمود نے رکتے رکتے کہا، مجھ سے کیا کام ہے؟ باپ بول رہا ہے، یعنی محمود کے والد جو ہے وہ بول رہے ہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ غصے میں ہے تو ہوا کرے، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں۔ اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ اس کی ماں کیا ہو گئی؟ بلند آواز میں گرجنے لگی محمود کے باپ کو دیکھتے ہی۔ تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی، یعنی ناپاک کر ڈالی۔ محمود کی ماں جو ہے یہ بول رہی ہے محمود کے والد سے، تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی۔ نوج اس دن، نوج کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اسے کہہ لیجئے کہ کلمہ پناہ، کلمہ کیا ہے؟ پناہ، یعنی اس دن سے پناہ مانگ رہی ہے کہ جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کر دی۔ یعنی کلی طور پہ محمود کی ماں محمود کے والد پہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے والد کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں ہاں، میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں، یعنی پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں یوں ہی بکواس مچاتی ہوں۔ کہتے ہیں نا غصہ میں عورت لوگ کہ مجھے پاگل سمجھ رہے ہو، میں یوں ہی بول رہی ہوں، کچھ تو مقصد ہوگا جس کی وجہ سے میں بول رہی ہوں۔
ارے بھائی میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں، اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ یعنی کہ میں تو پاگل نہیں کہا، بس تمہارے دل میں جو آ رہا ہے بکی جا رہی ہو۔ ہاں جی، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو، میں رذیل سہی، کمینی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب 1 منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ یعنی پورے ایک دم غصے میں ہے۔ محمود کی ماں جو ہے، والدہ جو ہے، پورے غصے میں ہے۔ ارے بھائی خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو، محمود کے والد کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ کچھ تو بتاؤ، معاملہ کیا ہے، کاہے اتنا غصہ میں ہے؟ آہا کیسے بھولے ہیں آپ، محمود کی امی بول رہی ہے کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے۔ اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ یہ وجہ ہے غصہ ہونے کی کہ محمود کے والد جو ہے یہ وکیل کے یہاں جایا کرتے تھے، اور اس کی جو جوڑو ہے ان سے بات کر لیا کرتے ہوں گے، تو جس کی وجہ سے یہ پھول غصے میں ہے۔ ارے بھائی آہستہ بولو، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے، تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کے والد یہ بات کہہ رہے ہیں۔ محمود کی ماں نے اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کیا، ہزاروں گالیاں وکیل کو دی، سینکڑوں صلواتیں محمود کے باپ کو سنا، یعنی الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کر دی۔ محمود کے بارے میں کیا ہے، محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، یعنی 10 سال کا تھا محمود کہ ان کے والد کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی، یعنی ماں کا بھی کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ قسمت نے اسے کیا ہے، عسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا، یعنی غریب ماموں کے مکان میں کیا کر دیا، منتقل کر دیا، جو ماموں مفلس تھے، غریب سے تنگ دست تھے۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئی۔ زندگی کی دشواریاں ایک نامہر یعنی بے وفا، نامہر مطلب کیا ہوتا ہے، بے وفا تو رہا، زندگی کی دشواریاں بے وفا رہا، لیکن عاقبت اندیش استاذ بن گئی۔ عاقبت اندیش کا مطلب کیا ہوتا ہے، انجام سوچنے والا عقل مند استاذ۔ یہ زندگی کی دشواریاں کیا ہو گئی، بن گئی۔ ماحول کے ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنی ہی زیادہ تیز ہوتی جاتی، یعنی جتنی زندگی میں وہ ٹھوکر کھا رہا تھا محمود، اتنا ہی اس کے اندر درستگی اور استقامت یعنی کہ جماؤ پیدا ہو رہا تھا۔ اس صغر سنی میں یعنی بچپنا میں وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا، جیسے اس کا بچپن، طفولیت اور شباب یعنی جوانی کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو، یعنی زندگی میں اتنی پریشانیاں اٹھایا ہے کہ اس کی کہتے ہیں نا کہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم اور اس کی سوچ اتنی بہترین ہو گئی ہے کہ گویا کہ وہ تمام تر منازل کو پار کر چکا ہے، بچپن سے ہٹ کے شباب یعنی جوانی سے ہٹ کے آخری حد کو پہنچ چکا ہے۔ اپنی سوچ کے اعتبار سے ہے تو بچہ ہی، لیکن سوچ کے اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ آخری منزل تک پہنچ چکا ہے، جوانی کو پار کر کے بھی۔ اب محمود کے بارے میں دیکھیے اور کیا ہے۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی ہاسٹل میں رہتا تھا اور سب سے الگ رہتا تھا، سب سے الگ رہ کے اپنا کام کیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم یعنی ملی جلی تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی، یعنی خیالی آدمی ہو گیا تھا، اپنے خیال ہی میں رہتا تھا۔ محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچتے، یعنی محمود کو ہنسانے کے لیے طرح طرح کی باتیں ان کے دوست جو ہے محمود کے ساتھی کمال یہ
کیا کرتے تھے۔ محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار تمہارے سینہ میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا، یہ دوست کہہ رہا ہے محمود سے۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی، یعنی ہنسانے کے لیے یہ سب باتیں کہہ رہا ہے۔ کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا، عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا۔ آگے دیکھیے، خیر مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ تو یہاں تک جو ہم لوگوں نے حل کیا ہے یہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جو بچ گیا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کیا کریں گے، حل کریں گے۔